ابھی بھی پاکستان کو بھی اور مسلم امہ کو بھی ایک اسے کہتے ہیں استغفار کی طرف آنا چاہیے۔ یہ استغفار کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ استغفار کے لیے اس تصور کی ضرورت ہے جو حکومت دے کہ ہم اے انسان بحیثیت انسان بے بس ہو چکے، ہم بے بس ہو چکے ہیں اللہ، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہماری سائنس ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہوئی ہے، ہم تم سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں بخش دیں۔ اور اپنے عمران خان صاحب اپنے وزیروں کے منہ کے اوپر ٹیپ لگائیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی فتح حاصل کرے گی، بند کریں ان کو، جیل میں بھیجیں ان کو۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے وہ بات ان کی سن لیتے ہیں، جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پہ پھر بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ سنایا جی طاہر اشرفی صاحب نے کیا کہا۔ تبلیغی جماعت کو ہدف بنایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت حکومت نے وارننگ نہیں دی تھی، پی ایس ایل کے میچ بھی ہو رہے تھے، اس وقت تبلیغی جوڑ تھا، جو ہی حکومت کی طرف سے اطلاع آئی تبلیغی جوڑ ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے کا کہہ دیا گیا۔ اس دوران جو جماعتیں مساجد میں موجود تھیں ان کو ہدایات دے دی گئی کہ جو مقامی انتظامیہ یا پولیس کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر باقاعدہ رائیونڈ مرکز سے کہا گیا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیں، جماعتیں واپس جائیں، کوئی کہیں نہ ٹھہرے۔ جہاں پر انتظامیہ اور پولیس نے کہا کہ نہیں یہ لوگ نہیں جائیں، یہاں مسجد میں ٹھہریں، 14 دن انتظار کریں، وہاں پر جماعتیں ٹھہر گئیں۔ ایک پوری پلاننگ کے تحت پورے ملک کے اندر جس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، اس وقت اس طرح کا پروپیگنڈا قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، اور یہ انسانیت دشمنی بھی ہے، پاکستان دشمنی بھی ہے۔ ہم نے تفتان کے مسئلے پر اگر کسی نے بات کی تو وہ یہ نہیں کہا کہ یہ کرونا شیعہ ہے یا سنی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، تفتان کے مسئلے پر نااہلی کی بات ہوئی۔ اسی طرح ایک مشیر صاحب مسلسل عمرے کو ہدف بنا رہے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایئرپورٹوں سے لوگ نکلے تو آپ کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ہمارے بارڈر پہ لا کے لوگوں کو نہیں کھڑا کیا تھا، سعودی عرب کی حکومت نے جہازوں میں بھر کے نہیں پھینکے تھے کہ جائیں آپ۔ جی اور یہ صاحب گفتگو آپ نے سنی طاہر اشرفی صاحب کی، جو بڑی ویلڈ باتیں کی ہیں، اور بات دوسرے اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ آج تبلیغی جماعت والا ہے، ساتھ انہوں نے ایک اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی کہ جو ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، طبی عملہ ہے، کرونا کے مریضوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے۔ ہم کتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ مریض ہے، مریض کو مریض کی طرح ڈیل کرو، ہم اس کو اچھوت کی طرح ڈیل کر رہے ہیں اور خوف تو خود پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت تکلیف دہ بات ہو چکی ہے اس وقت کہ ہم اس وقت سیاست کر رہے ہیں، اور ہم نے اس وقت سیاست کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں تفتان کے علاقے میں، اور میں وہاں 2.5 سال رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں لیویز کے پوسٹڈ تھے وہ سارے کے سارے مجھے براہ راست انفارمیشن میں نے ان سے لی تھی کہ کیا ہوا، اور وہاں کے لوگوں کے وہاں کے علاقے کے ایک ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں فیسلٹیز کتنی تھیں، وہاں ہوٹلز کتنے تھے، وہاں سندک میں کیا کچھ تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ شیعہ سنی والی بات ہے، انتظامی نااہلی کی صورتحال بات کی تھی، لیکن اس کو اٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ سارا یہ ہے کبھی یہ تبلیغی جماعت کو اٹھا کے اگر آپ یہ کوئی گند کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ملک کی کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے، اور عمران خان صاحب کے کوئی جو مشیر جو بھی ہیں ان کا منہ بند کرنا چاہیے ان کو، ورنہ عمران خان صاحب وہ مشیر ان کو لے ڈوبیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک پرامن قسم کی، اگرچہ کہ مجھے ہزارہا اختلاف ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ، میں ان کی اس سارے پروسیس سے بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اسلام کا جو بیسک چہرہ ہے جو کہ غلبے کا چہرہ ہے وہ نہیں لا سکے آ کے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پرامن قوم ہے جو وہاں رہتی ہے اور وہ سب سے بڑی بات ہے سب سے زیادہ لا ابائڈنگ لوگ ہیں جو کہ ہیں۔ اور اس کی بات یہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے اس لیے اپنے کرونا کے اوپر اقدامات نہیں لے رہا کہ پی ایس ایل چل رہا ہے یہاں پر، اور آپ اینڈ پہ ہم نے تو نہیں اس کو اٹھایا کہ یہ پی ایس ایل کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، اور دنیا پوری جو پریکاشن لے رہی ہے آپ کے پڑوس میں، اور اس وقت تفتان سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے تفتان میں جب کا پی ایس ایل چل رہا تھا، ٹھیک۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو بند کروائیں۔ اور عمران خان صاحب کو ایک بات میں بہت کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیں، اگر تاریخ نے کبھی آپ کی ناکامی کا چہرہ لکھا تو اس میں آپ کے سوشل میڈیا کے جو مجاہدین ہیں نا ان کا نام ضرور لکھے گا کہ ابھی بھی پاکستان کو بھی اور مسلم امہ کو بھی ایک
جسے کہتے ہیں استغفار کی طرف آنا چاہیے. یہ استغفار کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے, مدرسے کی ضرورت نہیں ہے, یہ استغفار کے لیے اس تصور کی ضرورت ہے جو حکومت دے کہ ہم اے انسان بحیثیت انسان بے بس ہو چکے, ہم بے بس ہو چکے ہیں اللہ, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہماری سائنس ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہوئی ہے, ہم تم سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں بخش دیں. اور اپنے عمران خان صاحب اپنے وزیروں کے منہ کے اوپر ٹیپ لگائیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی فتح حاصل کرے گی, بند کریں ان کو, جیل میں بھیجیں ان کو. تماشا بنا دیا ہوا اپنے پورے ملک کو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعوے کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ ہم جیتیں گے اللہ کی بھیجی ہوئی اس چیز کو. صرف ایک بات یاد رکھیں, کوئی اور راستہ نہیں ہے, صرف ایک راستہ ہے اس وقت, اور پوری دنیا اس راستے پہ عمل کر رہی ہے. لے کے نکلے لوگوں کو, خدا کے لیے لے کے نکلے, اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں استغفار کا بندوبست کریں, لائیو نشر کریں اس کو اللہ کے سامنے, ہمارے سامنے, تاکہ ہم لوگ بھی جانیں. حکمران سے اللہ تعالیٰ حکمران سے استغفار مانگتا ہے اس وقت, آپ سے استغفار مانگتا ہے. لیکن آپ کے شتونگڑے جو ہیں وہ تو سائنس, وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت جلدی ہم فتح حاصل کر لیں گے. یاد رکھو ایک بات بڑی اللہ کی توفیق سے ہی ہونا, جو بھی ہونا وائرس کے اوپر جس نے بھی کرنا ہے اللہ کی توفیق سے ہونا ہے. اللہ کہتا ہے میں وہی جبلی کرتا ہوں. یا شہزاد حسین صاحب کی تجویز یہ ہے کہ ان لوگوں کو لے کے جائیں, آپ عمرے پہ جاتے ہو نا, اپنی پوری پریکاشن میں جاتے ہو نا, جائیں آپ حرم کے اندر کھڑے ہوں, روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں. وہ جو ایک خالی نے کہا تھا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا ہے. جو اور یہ کیفیت گو نیک ہیں یا بد ہیں امت ہے تمہاری, اخبار میں طالع لی ہم نے, یہ کریں جا کے خدا کے لیے. کوئی آپ کے پاس راستہ ہے آپ کا, چلو چھوڑ دیں ساری کی ساری, آپ پوری دنیا کے پاس راستہ نہیں مل رہا, آپ کے پاس راستہ ہے. پوری یعنی ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جا کے کبھی قرآن سن رہا ہے, کبھی وہ بائبل سن رہا ہے, کبھی کوئی ٹرمپ جیسے لوگ, اٹلی جیسے لوگ, باقی جیسے لوگ. کمال. کوئی ایک یا تو مجھے بتا دو کہ میرے اس کرونا مرض کا علاج فلاں ڈاکٹر کے پاس ہے, میں اس ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹا دوں. فلاں سائنسدان کے پاس ہے, میں اس سائنسدان کا تفار کرا دوں. فواد چودھری کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے پاس ہے, خدا کی قسم اگر اس کے پاس علاج موجود ہے, میں پاکستان کو کہتا ہوں سارے کے سارے 22 کروڑ کے عوام جو ہیں فواد چودھری کے دروازے پہ جا کے لبیک کہہ دیں اور کہہ دیں. اور اگر فواد چودھری کے پاس نہیں ہے تو باتیں بند کرو اللہ کے اس کی مشیت کے خلاف. اس کو آنکھیں مت دکھاؤ اللہ کو. میں ڈرتا ہوں کہ اس کو آنکھیں دکھانے والوں کے ساتھ انجام بہت برا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ ہے مجھے خوف, یہ ہے مجھے ڈر. اور ہر طرح کا بندہ بولے چلا جا رہا ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم کس دروازے پہ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہماری لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ بالکل بلا امتیاز ہونا چاہیے. یعنی بلا امتیاز سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے رہنے والی اقلیتوں کے پاس بھی پہنچیں, گرجوں میں پہنچیں, مندروں میں پہنچ رہے ہیں. ہم نے مناظر دیکھے ہیں فیس بک کے اوپر کہ آپ الحمدللہ اس پہ میں نے خاص طور پہ آج اصرار کیا ہے لوگوں کو کہ وہ لسٹیں بنائیں اور اپنے علاقے میں ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں ان کی آبادیاں موجود ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اسی طرح پھر اس میں سینیٹیشن کا کام کر رہے ہیں, مساجد کے اندر چھڑکاؤ کر رہے ہیں, مندروں کے اندر چھڑکاؤ کر رہے ہیں, تو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے یہ جو پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں پہ, یہ صبح ڈیوٹی دیتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں, اور لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں, ان کے کھانے پینے کی صورت نہیں ہوتی ہے. تو ہم جب پکا پکایا کھانا مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہیں تو اس کی بھی انسٹرکشن دی ہم نے, اور بہت سارے ضلعوں میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی فوکس کر کے ان تک کھانا پہنچایا ہے تاکہ یہ لوگ ٹھیک طرح اپنی ڈیوٹی ادا کر سکیں اور ان تک کام پہنچنے میں زیادہ دقت دشواری نہ ہو. شکور صاحب, ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک یہ جو اس وقت جو این جی اوز کا ایک مشترکہ سا فورم بنا لیا جائے جو ہر ضلع کے لیول کے اوپر ایک نیٹ ورک سا بن جائے. فار ایگزامپل آپ کا اگر آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں نیٹ ورک تو دوسری جگہ آپ کا نہیں ہے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ 8-10 جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں, مطلب آپ ہیں, سیلانی ہیں,
उसके बाद उनके अखुवत वालों की है, और 3-4 एनजीओ। मैं तो कल देख रहा था कि वो मदनी वाले जो वो भी इसमें लगे हुए काम। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इनिशिएटिव ले ताकि ना रेप्लिकेशन हो। और 1 लाख तो मैं बड़ी हैरान हो गया हूं कि सिर्फ 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो 20 से 1 लाख के करीब घराने, कम से कम एक असेसमेंट है 20 से 25 लाख घराने हैं जो कि जरूरत चाहते हैं। हाँ जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। मैंने तो अपनी फिक्र की 1 लाख की, अगर बाकियों को भी 1-1 लाख के तकरीबन मिलाया जाए तो मैंने कहा कि ये टोटल का 1/3 सारे मिलकर पहुंच रहे हैं सारे पस मंजर में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। मैंने कहा था कोई नेटवर्क बन सकता है, क्या गवर्नमेंट आपको इकट्ठा कर ले, कुछ करे, कोई नेटवर्क अपने तौर पे आपका बन जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए। वो